یہ ہے میرا حلقہ نمبر 1 گلگت سٹی، اور ان دنوں یہاں سیاسی ماحول پوری طرح گرم ہو چکا ہے۔ تقریباً 54,000 ووٹر پر مشتمل اس حلقے میں ہر گلی، ہر محلہ اور ہر بازار الیکشن 2026 کی سرگرمیوں سے جگمگا رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ آخر حلقہ نمبر 1 کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ یہاں ہر سیاسی جماعت اور ہر امیدوار بھرپور انداز میں اپنی انتخابی مہم چلا رہا ہے۔ کہیں جلسے جاری ہے، کہیں کارنر میٹنگ ہو رہی ہے اور کہیں عوام کو اپنے حق میں قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حلقے کے نمایاں امیدواروں میں امجد حسین، مولانا آصف عثمانی الیاس صدیقی، شریف الدین حسین ولی، حمایت اللہ سلطان رئیس اور جرار حسین شامل ہے۔ ہر امیدوار بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، لیکن اصل فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے۔ تو جڑیے میرے ساتھ کیوں نہ کہ اس ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے حلقہ نمبر 1 گلگت سٹی کے الیکشن 2026 کا پورا سیاسی منظرنامہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے گلگت سٹی، جہاں دو بڑی مساجد حلقہ نمبر 1 کی سیاست میں اہم کردار رکھتی ہے۔ ایک مرکزی جامع مسجد گلگت اور دوسری جامع مسجد اہل سنت۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے ہیں ویسے ویسے یہاں سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کوئی خطیب صاحب کا حمایتی بن جاتا ہے تو کوئی آغا صاحب کا سپاہی نظر آتا ہے، لیکن اس بار ماحول کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے بازار، کمپین آفیسز اور مختلف علاقوں کا چکر لگایا جہاں مجھے ابھی تک کافی پرامن اور مثبت ماحول دیکھنے کو ملا۔ اب دیکھنا یہ ہے حلقہ نمبر 1 کی سیاست آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو میں نے وزٹ کیا مختلف امیدواروں کے کمپین آفیسز کا، جہاں میں نے ان کے سپورٹرز سے 2 اہم سوالات پوچھے۔ ان کا کیا جوابات تھے یہ آپ سنیے۔ یہ حلقہ 1994 سے 2015 تک ایک مذہبی جنونیت کے ہاتھوں میں رہا تھا۔ کبھی شیعہ کے کبھی اہل سنت کے ہاتھوں میں چلا جاتا، وہ یک طرفہ کام ہوتا تھا۔ امجد ایڈوکیٹ نے جو ہی 2015 میں اس حلقے سے الیکشن لڑا اور سیاسی شعور پیدا کیا اور ایک قومی لیڈر بن کے ابھر گیا، اس کی وجہ ہے کہ آج 2026 میں گھر گھر سے کینڈیڈیٹ کھڑا ہے۔ اس کا پورا کریڈٹ امجد ایڈوکیٹ کو جاتا ہے کہ اس نے اس حلقے کو سب سے پہلے سیاسی بنایا اور اپنی حیثیت کے مطابق، بساط کے مطابق 5 سال میں اس نے گلگت خصوصاً حلقہ 1 میں روڈوں کا جال بچھایا، پنسریاں بنایا، سکولوں کو اپ گریڈیشن کرایا، اپنی حیثیت کے مطابق گریڈیشن پلانٹ دیا، LBID کی طرح محلوں کو ٹف ٹائل دیا، لائٹنگ دیا، جتنا اس کے ہاتھ سے آتا تھا اس کو دیا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حلقہ 1 کے باشعور غیور عوام اس وقت خوش نصیب ہے کہ اس دفعہ وہ ووٹ دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ۔ میں نثار حسین، اسلامی تحریک کا صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل۔ اسلامی تحریک اس حلقہ 1 GB1 سے الیکشن کنڈکٹ کر رہی ہے۔ تو اس میں ماضی میں 1994 میں جب پہلی مرتبہ جماعتی بنیاد پر الیکشن ہوئے، ہماری 8 سیٹیں تھیں۔ ہم نے پیپلز پارٹی سے مل کے حکومت بنائی۔ اس کے بعد 1999 میں ہماری 5 سیٹیں تھیں، اس میں ہم نے مسلم لیگ نون سے مل کے حکومت بنائی۔ تو 2015 کے الیکشن میں ہماری 2 سیٹیں تھیں، تو اس میں ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ اب بھی اس حلقے میں GPA1 میں حسین ولی صاحب جو ہیں ہمارے امیدوار ہیں۔ ماضی کے خدمات کو سامنے رکھ کے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ووٹ ہماری خدمات کو سامنے رکھ کے لوگ ہمارے امیدوار حسین ولی صاحب کو ووٹ دیں گے اور ان کو جتائیں گے، ان کو اسمبلی میں پہنچا کے ہماری خدمات کا صلہ دیں گے۔ آصف عثمانی صاحب جو کہ آزاد امیدوار ہیں GPLA1 سے، اس کے مین کمپین آفس کے سامنے موجود ہیں اور ہم خود بھی آصف عثمانی صاحب کے سپورٹر ہیں۔ انشاءاللہ اس بار ان الیکشن میں آصف عثمانی صاحب 80% پلس ووٹ سے اس حلقے کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اور آصف عثمانی صاحب چونکہ پچھلے 10 سالوں سے اس حلقے کے اندر اپنی مدد، آپ حلقے کے عوام کی مدد کر رہے ہیں، نوجوانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، نوجوانوں کے ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی لیے حلقے کے تقریباً 70 سے 80% نوجوان آصف عثمانی صاحب کے ساتھ ہیں، بلا تفریق، بلا امتیاز، بلا رنگ و نسل کے تفریق کے، بلا فرقے کے تفریق کے آصف عثمانی صاحب اس حلقے کے اندر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے دیرینہ مسائل میں ان کے حل کے لیے اپنی وساطت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے آصف عثمانی صاحب نے کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اس حلقے میں وہ
इस सीट को जीत कर अवाम के और नौजवानों के लिए बिलखुसूस बहुत कुछ बेहतरीन अंदाज में उनके बेहतरीन फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ प्लान है उनके पास मौजूद है, वो करेंगे। और नौजवान इंशाल्लाह हल्का 1 के जो बहुत सारे इससे पहले उम्मीदवारों को वोट दे के अभी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, तो इंशाल्लाह उन सब के मसाइल हल होंगे आसिफ उस्मानी के यहाँ पर सीट जीतकर MNA बनने के बाद इंशाल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग मौलाना तनवीर हैदरी को वोट क्यों दें। तो आप मौलाना साहब ने पहले भी सोशल मीडिया और दीगर चीज़ों में शेयर किया हुआ है कि अपना मंशूर शेयर किया है कि नौजवानों के लिए और यूथ के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं। जमात इस्लामी की किरदार और जो जमात इस्लामी यूथ के लिए काम कर रही है वो आप सबको बखूबी मालूम है। जैसे बनो काबिल है, इसी तरह और भी चीज़ें यूथ के लिए मौलाना साहब लेके आ रहे हैं आगे। और आज के दौर में देखें तो हम यूथ ज़्यादातर नशों के लत में लगी हुई है, तो मौलाना साहब इसके अगेंस्ट एक ज़बरदस्त यूथ को नशों से बाहर निकालने के लिए और जो नशे के लत में पड़े हुए उन लोगों के इलाज के लिए एक बेहतरीन इक़दाम उठाने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों से रिक्वेस्ट भी यही कर रहे हैं कि मौलाना साहब को वोट दें, ताकि हमारी ज़्यादातर जो कौम की जो मेमार होती है वो यूथ ही होती है। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में, हम बस अपनी तरफ से तक वदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है अपनी आवाम से, कौम से कि इंशाल्लाह वोट देंगे और हम जीते। सवाल किया कि अलियास सिद्दीकी साहब आप ये बताएं कि अवाम आपको वोट क्यों करे। उसका उसने क्लियर जवाब दिया है कि अवाम हमें इसलिए वोट करे, यूथ हमें इसलिए वोटकारी कि हम सहूलतकारी नहीं करेंगे। सहूलतकारी अलियास सिद्दीकी एक गिलगित बल्तिस्तान के पुश्तूनी बाशिंदा और अलियास सिद्दीकी एक बाकिरदार शरीफ नफ्स गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हल्का, तमाम नौजवान, तमाम फैमिली सब उससे वाकिफ है। तो इसलिए कि हल्का 1 के अंदर इंशाल्लाह हमारे चांसेस भी ज्यादा इसलिए हैं कि अलियास सिद्दीकी को इंशाल्लाह हम जितवा के ही हम लेंगे। चाह रहा हूँ कि हल्का 1 के अंदर अभी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है बहुत स्मूथ बहुत प्यारी आबो हवा चल रही है। और हम बिल्कुल हल्का 1 की यूथ का जो डिमांड है कि हम ये चाहते हैं कि दोनों मसाजिद मुदाखलत सियासी अमूर के अंदर ना करे। हिमायतुल्लाह खान उम्मीदवार हल्का नंबर 1 गिलगित जो अवाम के सामने इस बुनियाद पर जो है वोट मांग रहे हैं कि इसकी साबिका कारकर्दगी है वो 100% तसली बख्श है। और हम अपने किरदार, कैरेक्टर और साबिका कारकर्दगी के बिना पर हम अवाम से वोट मांग रहे हैं। और साबिका कारकर्दगी की वजह से ही लोग हिमायतुल्लाह खान को 7 जून 2026 को अपना वोट करेंगे। वाकई हर सपोर्टर अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरजोश और पुरअज़म नजर आया। और अब आप बताएं, आप हल्का नंबर 1 में अपना वोट किस उम्मीदवार को देने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।